جو کوئی شریعت کی روح سے مسافر ہو وہ ظہر عصر عشاء کی فرض نماز 2 رکعتیں پڑھے، اور سنت مؤکدہ کا یہ حکم ہے اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے، اس کو چھوڑ دینے سے کچھ گناہ نہ ہوگا۔ اور اگر کچھ جلدی نہ ہو جو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جانے کا ڈر ہو تو افضل یہ ہے کہ ان کو نہ چھوڑے اور سنتیں سفر میں پوری پڑھے اور ان میں کمی نہ کرے۔ یعنی اگر دوران سفر ہے، اسٹیشن پہ ہے، ریل کے اس پہ ہے، ایئرپورٹ پہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر سنتیں نہ پڑھے اور صرف فرض پڑھے، اور فرض بھی یوں کہ ظہر عصر عشاء یہ 2 رکعتیں ہوں گی۔ البتہ وتر ضروری ہے اور سنتوں فجر کی یہ بھی ضروری ہے۔ البتہ اگر کہیں قیام ہے اور کہیں ٹھہرا ہوا ہے لیکن ہے 15 دن سے کم اور مسافر ہے تو یہ نمازیں تو 2 پڑھے گا، لیکن سنتیں پڑھ لینا افضل ہے، نوافل پڑھ لینا افضل ہے۔ ٹھہرا ہوا ہے، مقیم ہے، جلدی نہیں ہے، تو اس صورت میں افضل یہ ہے کہ سنتیں بھی پھر ادا کر لے۔ فجر، مغرب اور وتر کی نماز میں کوئی کمی نہیں، جیسے ہمیشہ پڑھتا ہے ویسا ہی پڑھے گا۔ ظہر، عصر، عشاء کے فرض 2 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھے۔ جان بوجھ کر پوری 4 رکعتیں پڑھنا گناہ ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ سہولت ہے اور یہ آسانی ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اور جان بوجھ کے اس کو پورا پڑھنا گناہ کی بات ہے، اور قاعدے کے روح سے نماز دوبارہ لٹانی ہوگی۔ اگر بھولے سے 4 رکعتیں پڑھ گئی اور اگر دوسری رکعت پر بیٹھ کر تحیات پڑھی تب تو 2 رکعتیں فرض ہو گئی اور بقیہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر 2 رکعت نہ بیٹھا، 4 رکعتیں نفل ہو گئی، فرض نماز پھر سے پڑھ گئی۔ بھولے سے یہ صورت اس کی گنجائش موجود ہے۔ مسافر نے سفر میں قصر کے بجائے غلطی سے ظہر، عصر، عشاء میں پوری 4 رکعتوں کی نیت کر لی اور نماز شروع کر کے خیال آیا، نماز میں دل سے تصحیح نیت کر لے اور 2 رکعت پہ سلام پھیر دے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں۔ یاد نہیں تھا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، نیت 4 رکعتوں کی کر لی، درمیان میں خیال آیا، کوئی بات نہیں، نیت درست کر کے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر لے، نماز توڑ کر پھر سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی سے نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ مسلمان مقیم کی حالت میں بھی مسلمان ہے اور سفر کی حالت کے اندر بھی مسلمان ہے اور صحت کی حالت میں بھی مسلمان ہے اور بیماری کی حالت میں بھی مسلمان ہے، تو مسلمان نماز نہیں چھوڑتا۔ جب تک مسلمان ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا، چاہے وہ حالت صحت میں ہو، چاہے وہ حالت مرض میں ہو، چاہے وہ اپنی قیام گاہ میں ہو اور چاہے وہ سفر میں ہو، اگر مسلمان ہے تو مسلمان نماز نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مسلمان ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اگر وہ کفر کی زندگی کی طرف چل نکلا ہے تو پھر وہ نماز چھوڑ سکتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے نماز تو وہی چھوڑتا ہے جو کفر کی طرف چل نکلا، اور جو کفر کی سرحد کے قریب ہو گیا وہ نماز چھوڑ سکتا ہے، ورنہ جب تک مسلمان ہے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، بیماری کی حالت میں سہولت ہے، وضو نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اور تو تیمم کر لے، اور کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے اور اشاروں سے پڑھ لے، لیکن چونکہ مسلمان ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا، اور چونکہ ہوش میں ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، سفر میں مشکل ہو رہی ہے اور پتہ نہیں لگ رہا قبلہ کی طرف ہے، غور کر لے، اور غور کرنے کے بعد جس طرف بھی قبلہ سمجھ میں آیا اگرچہ غلط ہی کیوں نہ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ غور کر لے، کوشش کر لے، اور بعد میں پتہ چلا کہ جس طرف قبلہ کی طرف رخ کیا تھا وہ تو قبلہ نہیں تھا، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز مسلمان چھوڑ نہیں سکتا،
ہاں کمی کر سکتا ہے، 2-4 کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، نوافل معاف ہیں، سنتیں معاف ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ فرق تو ہو کہ اس کے ساتھ سفر کرنے والا ہندو ہے اور سکھ ہے اور عیسائی ہے اور یہودی ہے، اس نے اذان سنی نماز نہیں پڑھی اور یہ مسلمان ہے، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو پہچان ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ ہندو نہیں ہے اور یہ عیسائی اور سکھ نہیں ہے اور یہ بت پرست اور لا مذہب نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اور قیام کی حالت میں بھی اور خوشیوں کے اندر بھی اور شادیوں کے اندر بھی اور تقریبات کے اندر بھی اور کسی بھی جگہ پر ہو مسلمان ہے تو وہ نمازی۔ تو کوئی بھی عہدہ مل جائے اگر مسلمان ہے تو اس کا وہ عہدہ نماز کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ کہیں بھی تعلیم حاصل کر رہا ہو تو تعلیم اس کے راستے میں نماز کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ مسلمان ہے تو نمازی ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں زندگی بھر نماز کا اہتمام اور خشوع والی نماز نصیب فرما دے، اور ہر حال میں مسلمان نماز کا اہتمام کرنے والا ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔